نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. تمام حمد و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ جل شانہ و امن اوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و اعز اسمہ و جل ذکرہ کے حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام نبیوں کے امام، امام الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، امام المرسلین، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت، حضور اکرم نور مجسم جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنے عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین کرام، درس نور قرآن کی نشست کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہچانے کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے سامنے قرآن مجید قرآن رشید کی سورۃ الصافات کی آیت نمبر 100 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ پاک نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائے پاک کا ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، الہی مجھے صالح اولاد عطا فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں. حضرت سارہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ جب آپ بڑھاپے کی حالت میں آئیں، اولاد کی حضرت ابراہیم کو خواہش پیدا ہوتی ہے، تو حضرت سارہ نے اپنی باندی، اپنی لونڈی حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم کو بطور تحفہ پیش کرتی ہیں. آپ حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح فرماتے ہیں. نکاح فرمانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب حب لی من الصالحین، اے مولا مجھے صالح اولاد عطا فرما. عزیزان گرامی، جس کو اولاد نہ ہوتی ہو، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہو، اگر وہ بندہ میاں بیوی یا میاں یا بیوی روزانہ 313 مرتبہ اس آیت بینہ کو پڑھیں اور پانی کے اوپر دم کر کے پئیں، 41 دن اس عمل کو کریں بلا ناغہ، اس میں ناغہ نہ آئے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک اس دعا کی برکت سے اللہ ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 97 سال، بعض روایت میں 87 سال جب ہوتی ہے، تو اس 97 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب حب لی من الصالحین، اے مولا مجھے صالح اولاد عطا فرما. اللہ پاک اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک حلیم، ایک عقل مند لڑکے کی. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو نیک اور صالح اولاد کی خوشخبری سنا دی. اللہ پاک حضرت ہاجرہ کے بطن پاک سے آپ کو ایک عظیم بیٹا، جس کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے نور کا امین بنا کر اس زمین پر بھیجتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، حضرت ہاجرہ پیار کرتی ہیں، حضرت ابراہیم پیار کرتا ہے، محبت ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور جب محبت ان کے ساتھ ہو جاتی ہے اور آپ محبت کرتے ہیں، تو حضرت سارہ اس بات کو پسند نہیں فرماتی ہیں اور آپ کو کہتی ہیں کہ آپ جو ہے ان دونوں ماں اور بیٹے کو یہاں سے لیں اور کسی دور وادی میں چھوڑ کر آئیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا حکم بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کو لے کر چلیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے روانہ ہوتے ہیں
حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو لے کر آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ چلیں، اور جب آپ بیت اللہ شریف کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان کو یہاں پر چھوڑ دیں۔ اللہ پاک نے کہ حکم سے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو وہاں چھوڑتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا۔ جب آپ حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر جانے لگتے ہیں تو حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم سے پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، آپ ہمیں اس غیر آباد وادی میں، اس ویران وادی میں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ یہاں پر حالت یہ ہے کہ یہاں پر انسان تو انسان، یہاں پر پرندہ بھی نظر نہیں آتا ہے کیونکہ ویران تھا، وہاں پر آبادی نہیں تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو کہا کہ اے حاجرہ، میں تمہیں اور تیرے بیٹے کو اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب اس نیک شعار اور وفا شعار بیوی نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ ابراہیم جاؤ، پھر اگر تم ہمیں اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہو تو پھر ہمارا رب ہی ہماری حفاظت کے لیے جو ہے کافی ہے۔ تو حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو وہاں پر چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن جب چھوڑ کر جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، میں تیرے ان بندوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو تیرے نام پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اے مولا تو ان کی مدد فرمانا، تو ان کی حفاظت فرمانا اور پھلوں کے ساتھ ان کی مدد کرنا۔ تو عزیزہ نے گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمایا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ آج حرم پاک میں دنیا کا ہر پھل پایا جاتا ہے، پھلوں کی کثرت پائی جاتی ہے، ہر چیز کی رزق کی فراوانی پائی جاتی ہے۔ جو پھل دنیا میں نہیں ملتا وہ پھل وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملتا ہے۔ مختصراً حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو اور حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے چلے جاتے ہیں، اور جب حضرت اسماعیل کی عمر 7 سال کے قریب، بعض روایت میں 13 سال کے قریب ہوتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 8 ذی الحج کو خواب دیکھتے ہیں، اور خواب کیا ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم، تیرا رب جو ہے تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کو پیش کرو۔ 8 ذی الحج کو یوم ترویہ کہتے ہیں، ترویہ کے معنی ہوتا ہے یوم عرفہ کہتے ہیں، یوم ترفیہ کہتے ہیں، ترویہ کے معنی ہوتا ہے کہ سوچ بچار کرنا۔ حضرت ابراہیم جب صبح اٹھے تو سوچتے رہے کہ یہ خواب جو ہے کہیں شیطان کی طرف سے نہیں ہے، یہ خواب جو ہے یا تو یہ خواب ہو سکتا ہے، لیکن جب 9 ذی الحج کو پھر سوتے ہیں، پھر رات کو یہی خواب آتا ہے کہ اے ابراہیم، اب اپنے بیٹے کو ہمارے نام پہ ذبح کرو۔ تو 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے کہ میرا رب جو ہے میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے، لیکن جب 10 ذی الحج کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور 10 ذی الحج کو یوم النحر یعنی قربانی کا دن کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 10 ذی الحج کو جو ہے آپ جو ہے سفر کرتے ہیں اور حضرت اسماعیل کے پاس، اپنی زوجہ پاک کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے حضرت ابراہیم بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل کو اپنا خواب سناتے ہیں، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، سورۃ الصافات آیت نمبر 102، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تم بتاؤ کہ تمہارا ارادہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھی اولاد کی تربیت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اپنے باپ کی بات کو سنتے ہیں تو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ انی اری فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت اسماعیل اپنے باپ کے سامنے یہ کہہ سکتے تھے کہ ابا جان، یہ تو خواب کی بات ہے، خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضرت اسماعیل کو یہ پتہ تھا، یہ حضرت ابراہیم کی تربیت کا کمال تھا، اور آپ کی بیوی اور آپ کی حضرت ابراہیم کی اہلیہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت حاجرہ، یہ آپ کی تربیت کا کمال تھا
کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ قول یا ابت افعل ما تؤمر. آج کی اگر اولاد ہوتی تو باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ فیضان مکتب، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آج ہماری اولادیں اسکول کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھ کے ماں باپ کا حیا نہیں کرتی ہیں، ماں باپ کا ادب نہیں کرتی ہیں، ماں باپ کے سامنے بولتی ہیں. حضرت اسماعیل نہ کسی کالج کے پڑھے ہیں، نہ کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہیں، نہ کسی پروفیسر کے پڑھے ہیں. وہ ایک عظیم ماں کے تربیت یافتہ ہیں، ایک عظیم باپ کے تربیت یافتہ ہیں. ثابت ہوا اولادیں تعلیم سے نہیں بنتی ہیں، اولاد تربیت سے بنتی ہے. نیک اچھی اولاد تعلیم سے نہیں بنتی ہے، تعلیم بعد میں ہوتی ہے، تربیت پہلے ہوتی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارا حیا کریں، ہماری اولادیں ہمارا ادب و احترام کریں، تو ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہوگی. اور یہ تربیت یہ والدین کی نظر سے ہوتی ہے، والدین کی مہربانی سے ہوتی ہے. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فرزند کی آداب کس نے سکھائے تھے؟ یہ اس کی ماں نے ہی سکھائے تھے. آج ماں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو تربیت دے. حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان جو اللہ تبارک و تعالی آپ کو حکم دیتا آپ اس کو کریں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. تو حضرت ابراہیم اپنی اہلیہ محترمہ کو کہتی ہیں کہ میرے اس بیٹے کو روانہ کرو، اس کو تیار کرو، اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناؤ، سونے کپڑے پہنا دو. تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ اے میرے سرتاج آج کہاں لے جانے کا ارادہ ہے؟ کہا آج میں اس کو اپنے یار سے ملانے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے محبوب سے ملانے کے لیے جا رہا ہوں. عزیزان گرامی، جب آپ نے یہ کہا تو شیطان جو ہے وہ حضرت حاجرہ کے پاس جاتا ہے اور کہتے ہیں حاجرہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ ابراہیم کہاں لے کے جا رہا ہے؟ پوچھا کہ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ تو شیطان نے کہا حاجرہ یہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے. عزیزان گرامی، آج کی ماں ہوتی تو جب اس کو پتہ چلتا تو وہ اپنے خامد کے سامنے کھڑی ہو جاتی. لیکن قربان جاؤں، جب اللہ ایسی وفا شعار بیویاں ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں میں سکون عطا فرماتا ہے. حضرت حاجرہ نے کہا کہ اے لعین، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کو اللہ نے حکم دیا ہے. جب حضرت حاجرہ نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ اللہ حکم دیتا ہے؟ کہا اگر رب حکم دیتا ہے، یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر رب ایسے ہزاروں اسماعیل بھی کہے تو اس کے نام پہ قربان کر سکتے. آئے ہے عزیزان گرامی، یہ تھی رب کی تابع داری، یہ تھی رب کی فرما برداری. کہا رب چاہتا ہے، رب کا حکم ہے تو یہ تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل رب کے نام پہ قربان کر دوں. حضرت حاجرہ نے وہاں سے کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کو ماری. رب کائنات کو اپنی بندی کی یہ ادا پسند آئی اور فرمایا حاجرہ تو نے شیطان کو مارے ہیں ہماری محبت میں. ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ قیامت تک جب کوئی حاجی آئے گا، اے حاجرہ جب تک وہ شیطان کو یہ کنکریاں نہیں مارے گا ہم اس کے حج کو قبول نہیں کریں گے. حاجرہ ہمیں تمہاری یہ ادا پسند آئی ہے. عزیزان گرامی، حاجرہ نے تو شیطان کو وٹے مارے تھے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے حجاج کو حکم دیا کہ جب تک تم شیطان کو کنکریاں نہیں مارو گے تمہارے حج کو قبول نہیں کروں گا. شیطان نے جب دیکھا کہ ادھر میرا وار نہیں چلتا تو وہ حضرت ابراہیم کے پاس گیا. حضرت ابراہیم سے کہنے لگا ابراہیم یہ تو خواب کی بات ہے، خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا لعین، نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی حقیقت پر منحصر ہوتا ہے. شیطان نے پھر جال بچھایا. کہا ابراہیم 97 سال کی عمر میں، عزیزان گرامی اب آپ بتائیں 97 سال کی عمر میں اللہ ایک بیٹا دیتا ہے اور بیٹا بھی ایسا حسین و جمیل جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے. لیکن
قربان جاؤں، ایسے حسین و جمیل بیٹے کو اللہ کا نبی اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ایسی تابعداری، ایسے فرما برداری، ایسے رب کے احکام کی پابندی کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو شیطان کہنے لگا، ابراہیم یہ خواب بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا لئین اللہ کے نبی کا خواب جو ہے وہ خواب بھی سچا ہوتا ہے، اور آپ نے کہا کہ تو مجھے ورغلانے کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم نے کنکریاں اٹھائیں، شیطان کو ماری۔ رب نے کہا کہ ابراہیم ہمیں تیری یہ ادا پسند آئی ہے، ہم قیامت تک تیری اس ادا کو زندہ کریں گے۔ آج حجاج کو حکم ہوتا ہے شیطان کو کنکریاں مارو، دوسرے دن جو کنکریاں ماری جاتی ہیں یہ حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اب شیطان نے دیکھا کہ ماں پر بھی میرا دا نہیں چلا، باپ پر بھی میرا دا نہیں چلا۔ اب شیطان جو ہے حضرت اسماعیل کے پاس جاتا ہے اور حضرت اسماعیل کو کہتا ہے اسماعیل تجھے پتہ ہے کہ تیرا باپ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ حضرت اسماعیل نے کہا ہاں میرا باپ اپنے رب سے ملاقات کرانے کے لیے جا رہا ہے، اپنے محبوب سے ملانے کے لیے جا رہا ہے۔ شیطان نے کہا کہ اسماعیل وہ تمہیں ملانے کے لیے نہیں جا رہا، وہ تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا پھر میرا باپ کیوں کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ اسماعیل تیرے رب نے تیرے باپ کو یہ حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، دعا فرمائے اللہ ہم سب کو ایسی نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ آؤ اس بیٹے کا عظیم جواب سنو۔ حضرت اسماعیل نے کہا اے بدبخت شیطان، مجھے لگتا ہے اگر رب نے کہا ہے یہ تو اسماعیل کی ایک جان ہے، اگر رب مانگے رب دیتا رہے۔ اسماعیل اپنے رب کے نام پہ یہ تو ایک جان ہے، ہزاروں جانیں قربان کرتا رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مینا میں پہنچتے ہیں جہاں پر آج حجاج کرام قربانی دیتے ہیں، جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ابراہیم اس جگہ پر میری اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر حضرت اسماعیل کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر میں تجھے ذبح کروں گا۔ اب حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان جب مجھے ذبح کرے تو ذبح کرتے وقت میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا اور اپنی بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا۔ کہا بیٹا وجہ کیا ہے؟ کہا ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی اس لیے باندھ لینا تاکہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے۔ عزیزہ نے گرامی، ایسا نظارہ، ایسا منظر نہ زمین نے دیکھا تھا، نہ چشم فلک نے دیکھا تھا، نہ فرشتوں نے دیکھا تھا۔ کہا ابا جان جب مجھے اب ذبح کرنے لگے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لگے تاکہ جب ذبح کرنے لگے شفقت فطری سامنے نہ آ جائے، میری محبت سامنے نہ آ جائے اور آپ امتحان میں فیل ہو جائیں حضرت، اور میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لینا، اور بعد روایت میں آئے کہ مجھے الٹا سلا دینا تاکہ میرا چہرہ نظر نہ آئے، میرے چہرے پہ آپ کی نظر نہ پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری لے کر جاتے ہیں آسمان کے فرشتے رو پڑے، زمین رو پڑی، حوران جنت رو پڑے، غلمان جنت رو پڑے۔ کہا مالک 97 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا اور ایسا حسن و جمال کا بیٹا عطا کیا، اس کو بھی ذبح کیا جا رہا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ فرشتوں میرا ابراہیم جو ہے اس امتحان میں بھی کامیاب ہو جائے گا، میرا پیغمبر اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو میدان مینا کے مقام پر الٹا لٹا دیتے ہیں اور حضرت ابراہیم کی گردن پر چھری چلاتے ہیں۔ جب چھری چلاتے ہیں تو چھری نہیں چلتی ہے، آپ زور سے بولتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ جب آپ نے یہ سنا حضرت اسماعیل بول پڑے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل نے یہ کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو آسمان کے فرشتے بھی بول پڑے وللہ الحمد۔ رب کائنات کو یہ ابراہیم کی زبان سے، اسماعیل کی زبان سے، فرشتوں کی زبان سے نکلے ہوئے یہ جملے اتنے پسند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت مصطفیٰ پر 9 ذی الحج فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج تک اللہ پاک نے اس امت کے اوپر یہ جو الفاظ تھے، اللہ نے ہر نماز کے بعد یہ اپنی نبی کی امت کو کہا کہ تم نے ابراہیم، اسماعیل اور فرشتوں کے
الفاظ کو اونچی آواز میں، جسے تکبیر تشریق کہتے ہیں، ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور فرشتوں کے زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلاتے ہیں، جتنی زور سے چلاتے ہیں چھری نہیں چلتی ہے۔ حضرت ابراہیم پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں میں اپنے امتحان میں ناکام تو نہیں ہو رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے سے اس چھری کو پتھر پہ مارتے ہیں۔ جب پتھر پہ مارتے ہیں پتھر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جب دو ٹکڑے ہوتا ہے حضرت ابراہیم اس چھری کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے چھری، اس پتھر سے اسماعیل کی گردن تو بڑی نازک ہے، اسماعیل کی گردن بڑی نرم ہے، تو نے پتھر کے تو دو ٹکڑے کر دی اور اسماعیل کی گردن کو تو ٹکڑے نہیں کر سکتی۔ چھری نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک مجھے بولنے کی قوت عطا کر، کیونکہ تیرا نبی مجھ سے ناراض ہو رہا ہے۔ رب کائنات نے چھری کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، وہ چھری بولتی ہے، حضرت اسماعیل ابراہیم کے ساتھ کلام کرتی ہے اور چھری کہنے لگی، اللہ کے پیغمبر آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں ذبح کرو، آواز اللہ 40 مرتبہ کرتا ہے۔ چھری خیال کرنا تیرے نیچے کوئی عام بندہ نہیں، میرے محبوب کے نور کا مالک ہے، میرے محبوب کے نور کا امین، اس کی پہچانی میں میرے مصطفیٰ کا نور چمک رہا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے حضرت اسماعیل یہ جو چھری سے بچ گئے یہ نور مصطفیٰ کی برکت سے، حضرت ابراہیم آگ سے بچ گئے یہ نور مصطفیٰ کی برکت تھی، حضرت نوح کشتی جودی پہاڑ پہ لگی یہ نور مصطفیٰ کی برکت سی۔ جن جن پشتوں میں نور مصطفیٰ جاتا گیا انہوں پشتوں میں برکتوں کا ظہور ہوتا گیا۔ تو حضرت ابراہیم نے پھر حضرت اسماعیل کو پکڑا اور گردن پر چھری چلانے لگے تو رب نے کہا کہ جبرائیل آج میرا پیغمبر جب تک اپنے وعدے کو پورا نہیں کرے گا یہ اس وقت تک صبر نہیں کرے گا، تم اس طرح کرو جنت سے ایک دمبا لو اور جا کر جو ہے اسماعیل کو نکال دو، اس دمبے کی قربانی کرو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تاکہ قربانی پوری ہو جائے۔ رب کہتے ہیں وناد فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں ماں باپ اور بیٹے نے اپنی پیشانی کو جھکا لیا۔ ونادیناہ یا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل ذبح ہو گئے ہیں، جب آنکھوں سے پٹی اتارتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں حضرت اسماعیل سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں اور دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم پریشان ہوتے ہیں کہیں میں اپنے امتحان میں ناکام تو نہیں ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، فرمایا ابراہیم اور اسماعیل تم نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ روشن جانچ تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، فرمایا کہ اے ابراہیم تو نے ایک بہت بڑا فدیہ جو ہے ہماری بارگاہ میں قربان کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی یہ حضرت اسماعیل کا ادب تھا، باپ کا ادب تھا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ باپ کے ادب کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جاتے ہیں، رب اسماعیل کو بچا لیتا ہے اور ایک دمبا قربان ہو جاتا ہے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالی نے امت مصطفیٰ کے لیے حضرت ابراہیم کی یاد کو سنت کو تازہ کرنے کے لیے 10 ذی الحج کو اللہ پاک نے اس امت پر قربانی کو فرض کیا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی یاد ہے، حضرت اسماعیل کی یاد میں یہ قربانی کی جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔